بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ WHS کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ وقاص منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ دن الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پنجاب کا الیکشن شیڈول دوبارہ بحال کر دیا ہے 13 دن کے وقفے کے ساتھ۔ پہلے ووٹنگ ہونی تھی 30 اپریل کو، اب کیونکہ 13 دن ضائع ہو گئے اس وجہ سے انہوں نے 14 مئی کی تاریخ کو مقرر کیا ووٹنگ ڈے کے لیے۔ اس فیصلے میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی کو فکس کرتے ہوئے باؤنڈ کر دیے کہ وہ 10 اپریل تک تمام تر جو انہوں نے قدم اٹھائے ہوں گے، جو اقدامات کیے ہوں گے، ان کی رپورٹ جمع کروائے۔ اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری ڈیفینس اور اس کے بعد پنجاب کے IG اور پنجاب کے چیف سیکرٹری سے بھی رپورٹ کو طلب کر لی ہے۔ ڈیوٹی کو فکس کر دیا گیا جیسا کہ پچھلے سال جب عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی، تب جیسا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ وہ اس ٹائم پہ 10 بجے اجلاس شروع ہوگا، اتنے بجے ووٹنگ ہوگی اور اتنے بجے اس کا رزلٹ سنایا جائے گا۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے محسوس کیا کہ کیونکہ الیکشن کمیشن والے ڈیلنگ ٹیکٹس کا استعمال کر رہے ہیں، گورنمنٹ ولنگ نہیں ہے الیکشن کمیشن کی سپورٹ کرنے کے لیے، جو ان کو چیزوں کی ضرورت ہے ان کو پرووائڈ کرنے میں وہ ریلیکٹنٹ ہے، جیسے کہ فنڈز چاہیے، جیسے کہ فورسز چاہیے سیکیورٹی کے لیے، وہ ان کو نہیں ڈپلوائے کر رہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر۔ اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو ڈیوٹیز کو فکس کیا۔ میں نے اپنے کل کے شو میں بھی آپ سے عرض کی تھی کہ بہت مشکل ہے کہ وفاقی گورنمنٹ اس فیصلے کے اوپر اپنی آمادگی ظاہر کرے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی خوشنودی ظاہر کریں۔ ویسا ہی ہوا، جیسے ہی فیصلہ آیا، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا اور اجلاس کے اندر واضح طور پر انہوں نے اس کو انکار کرتے ہوئے مسترد کر دیا کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس کے اوپر انہوں نے پہلے بھی عذر دیا جا رہا تھا، وہی عذر کہ جو پہلا فیصلہ آیا جس کے اندر الیکشن کا حکم دیا گیا، صدر پاکستان کو کہا گیا کہ وہ کنسلٹ کر کے الیکشن کمیشن سے ڈیٹ اناؤنس کریں، وہ 4-3 کا فیصلہ تھا، وہ 3-2 کا فیصلہ نہیں تھا۔ وہ اسی بات پہ ان کی منحصر ہیں کہ کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ایک ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا اور وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے، وہ آج بھی اسی بات پر وہ متفق ہیں، اسی بات پر وہ ان کا فوکس ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، 3-2 کا نہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرفان قادر صاحب نے یہی بات سپریم کورٹ کے اندر کی، کیونکہ یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، تو اس لیے ہم اس فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ کوئی بھی الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، وہ ایک مبہم سا سوال ہے، ایک مبہم سا حالانکہ اس کے اوپر چیف جسٹس نے اپنی کل والی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر واضح طور پہ لکھا کہ وہ فیصلہ 3-2 کا فیصلہ تھا۔ پر وفاقی حکومت اس چیز پہ ریلیکٹنٹ ہے، وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ جو چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے بھی بہت شدت والے ایک ٹویٹ کرنا شروع کر دی ہیں، اس میں ان کا غصہ بالکل واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئین کو روندا جا رہا ہے، عمران خان کو اسپیشل فیور دی جا رہی ہے، ہم عدلیہ یہ جو اجلاس کے بارے میں انہوں نے کہا مسترد نہ کیا جائے، جو پارلیمان ہے اس کے خلاف سخت فیصلہ کرے، بلکہ وہ یہاں تک کہنے پہ وہ ان کو نظر آ رہی ہیں کہ اگر ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، تو اگر ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو یا سزا ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس جو ڈیسیجن ہے اس کو وہ روکیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ حالانکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، انہوں نے اپنے جو امیدواران ہیں ان سے ان کی درخواستیں مانگ لی ہیں کہ جو بھی ولنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیں ٹکٹ ایلوکیشن کے لیے۔ پر پاکستان مسلم لیگ نون کسی طرح نہیں نظر آ رہا کہ وہ الیکشن میں جانا چاہ رہی ہیں، وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ وہ صرف اسی چیز کے اوپر بضد ہے کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے، ہم عمران خان کی خواہش کے مطابق ایک اسمبلی کے الیکشن میں نہیں جائیں گے، پورے ملک کا ایک اکٹھے ہی الیکشن ہونا چاہیے، وہ اسی بات پہ منحصر ہے۔ حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ چیف جسٹس نے فیصلے کے اندر واضح طور پہ اداروں کی پرائورٹیز کو فکس کیا گیا، ان کی ڈیوٹیز کو فکس کیا گیا، تو حالات بہتری کی جانے کی بجائے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ وفاقی جو حکومت ہے وہ ماننے سے قاصر ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کے لیے، وہ اس چیز پہ نہیں ہے، تو دیکھنا ہی ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری سمجھ سے بالا تر یہ چیز کہ یہ سارے پروسیس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کہیں بھی نہیں آتی، فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آزاد ادارہ ہے،
انہوں نے صرف ہیلپ کرنی ہے. اسی لیے انہوں نے جو سیکٹری فنانس کو بلایا اور سیکٹری ڈیفینس کو بلایا. اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان یا کیبنٹ کا کوئی اس میں مطلب ڈائریکٹلی ان کا کوئی پارٹ نہیں ہے, کوئی ان کا کام نہیں ہے کہ اس کے اندر دخل اندازی کر سکیں یا ان کا کوئی کردار ہو. یہ الیکشن کمیشن کا کردار ہے, چیف الیکشن کمیشن کا اس میں تمام رول ہے. میری سمجھ سے بالا تر میں قاصر و سمجھنے سے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس چیز میں کیوں آ رہے ہیں کسی دوسرے ادارے کے جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس میں مداخلت کریں, ان کو فیصلہ کرنے سے روکیں یا رپورٹس ایسی پیش کریں سیکیورٹی کی یا فنانس کی کہ جس سے لگے کہ جی الیکشن ہو نہیں سکتا. ایک عجیب سا ماحول, فیڈرل گورنمنٹ بجائے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے, حالات کو سیٹل کرنے کے, وہ حالات کو زیادہ خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پاکستان میں ایک اس ٹائم واضح تفریق نظر آ رہی ہے. آپ جس ادارے میں بھی چلے جائیں, آپ جس پبلک میں چلے جائیں, کسی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں, کسی پبلک انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, آپ کی واضح تفریق نظر آ رہی ہے. آپ نے بلکہ دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی واضح تفریق نظر آ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز نسائی اس ٹائم سائڈ کے دوسری طرف کھڑے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ایک واضح طور پہ بیچ میں لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ 90 دن کے بعد 90 دن سے اوپر الیکشن نہیں جا سکتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ باقی معاملات میں چیف جسٹس کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. انہوں نے خط بھی لکھا, ان کے خط کے اوپر کیبنٹ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو واپس بلا دیا. اس کے اوپر بھی چیف جسٹس نے ایکشن لیتے ہوئے ایک بینچ بنایا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا اس کو ختم کرتے ہوئے وہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا اور رجسٹرار کو حکم دیا کہ وہ اپنی سیٹ کا جو چارج ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. تو حالات بہت کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, بہت کشیدہ ہو رہے ہیں. پر چیف جسٹس آف پاکستان بہت فارم نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو فیصلہ کیا اس پہ عمل درآمد کروانے کا اختیار رکھتے ہیں. وہ عمل درآمد ویسے ہی کروائیں گے جیسے گزشتہ سال انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو جب عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا تھا جس طرح انہوں نے ویسے کروایا. تو دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. کیا فیڈرل گورنمنٹ اپنی اتحادی جماعتوں کو, جیسے اتحادی جماعتیں تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, الیکشن میں جانے کے لیے, ان کی بات مانتے ہوئے الیکشن کو پروسیس کو چلنے دیں گے کہ اس میں روڑے ٹکائیں گے. اور اس چیز کا 10 تاریخ تک آپ سب کے سامنے یہ چیز کلیئرلی واضح ہو جائے گی کہ جو بھی رپورٹس پیش کی جاتی ہیں یا دوبارہ پھر انکار کر دیا جاتا ہے. میرے خیال سے شاید الیکشن کمیشن ریویو میں بھی جانا چاہ رہا ہے, پر ریویو میں بھی وہی فیصلہ ہوگا جو ابھی ہوا ہے. تب تک کے لیے مجھے وقاص منشا کو اجازت دے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.